اسٹوڈنٹس، تو پچھلے سیشنز میں ہم نے میتھمیٹیکل انالیسس کیا، اسٹیٹسٹیکل انالیسس کیا، کچھ حد تک ہم نے گوگل شیٹ کو بھی سیکھا، اس میں فارمیٹنگ کیسے کرتے ہیں، فنکشنز کیسے پرفارم کرتے ہیں. اس سیشن میں ہم ایک سٹیپ آگے جائیں گے، اسی ڈیٹا سمری کو اسٹیٹسٹیکل انالیسس میں ہم ایک اور انالیسس کی طرف جائیں گے جسے ہم ڈیٹا پریزنٹیشن کا نام دیتے ہیں، ڈیٹا سمری کا نام دیتے ہیں. ابھی تک ہم نے فریکوینسی بیسڈ انالیسس کیا تھا، آج ہم ایک انالیسس اور کریں گے ڈیٹا سمری کا. اس کی میں کچھ ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ مزید سمجھ آ جائے. مثال کے طور پہ آپ گھر سے کوئی سودا سلف لینے جاتے ہیں، مارکیٹ میں آپ کسی چیز کی پرائس پوچھتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ گھر سے انڈے لینے کے لیے نکلے، آپ نے ایک دکان سے ان کی پرائس پوچھی، اس نے آپ کو کوئی پرائس بتا دی. آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ پرائس اس نے ٹھیک بتائی ہے، بہت زیادہ بتا دی ہے، بہت کم بتا دی ہے؟ اس کے لیے آپ کو ایک سے زیادہ دکانوں میں اس کی قیمت پوچھنی پڑے گی. جب آپ گھر واپس آتے ہیں تو گھر سے آپ کو پوچھا جاتا ہے کیا بھاؤ تھا، مارکیٹ میں کیا بھاؤ تھا. تو کیا آپ ہر دکان کا ریٹ ان کو بتائیں گے؟ نہیں، آپ ان کو کوئی ایک ریٹ بتائیں گے. دکانیں شاید آپ نے 5-6 دکانوں سے آپ نے قیمت پوچھی ہو، لیکن گھر والوں کو آپ ایک ریٹ بتائیں گے، اور وہ ایک ریٹ کون سا ہوگا؟ جو ان تمام ویلیوز کو ریپریزنٹ کرتا ہوگا، ان تمام ویلیو کی سمری ہوگا. یہی کام ہم اب کرنے جا رہے ہیں کہ جب ہمارے پاس ڈیٹا سیٹ ایک سے زیادہ ویلیوز کے اوپر ہوتا ہے، ان کو جب ہم کسی ایک ویلیو کے اوپر یوز کرنا چاہتے ہیں، ایک ویلیو کے اوپر سمرائز کرنا چاہتے ہیں، ایک ویلیو کے ساتھ ریپریزنٹ کرنا چاہتے ہیں، وہاں پہ ہم ڈیٹا سمری کی ٹیکنیک یوز کرتے ہیں. ایک ایگزامپل اور آ رہی ہے. پاکستان کی ٹوٹل آبادی اس وقت 22 کروڑ کے قریب. اس میں اگر ہم جینڈر ریشو 50% کا رکھیں تو 50% یعنی 11 کروڑ مرد ہوں گے، 11 کروڑ خواتین ہوں گی. فار اینی کیوریوسٹی، اگر میں یہ دیکھنا چاہوں کہ وہ جو 11 کروڑ مرد ہیں ان کا ہائٹ کتنا ہے، پاکستان میں جو مرد حضرات ہیں ان کی ہائٹ کتنی ہے. اب 11 کروڑ ڈفرینٹ ہائٹس اگر ہم ایک جگہ پہ لکھنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں بہت بڑا میڈیا چاہیے ہوگا، لیکن ہم چاہیں گے کہ ان 11 کروڑ ہائٹس کو کسی ایک نمبر کے ساتھ ہم پریزنٹ کر سکیں، ایک نمبر کے ساتھ سمرائز کر سکیں. وہ جو ایک نمبر ہے اس کو ہم ڈیٹا انالیٹکس کی زبان میں ایوریج بولتے ہیں. سو ایوریج کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جب ہمارے پاس ایک سے زیادہ نمبرز کا ڈیٹا موجود ہو تو اس کو ایک ویلیو کے اوپر کیسے کنورٹ کرتے ہیں. اچھا، یہ جو ایوریج ہے یہ ایک امبریلا ٹرم ہے، یہ کسی ایک چیز کا نام نہیں، یہ کسی ایک فارمولے کا نام نہیں، اس کے اندر بہت سارے فارمولے آتے ہیں. اگر آپ کو اتفاق ہو اسٹیٹسٹکس کی کتابوں میں دیکھنے کا، تو جس کو ہم ایوریج کا ورڈ بولتے ہیں، اسٹیٹسٹکس کی کتابیں اس کی کوئی 600 سے زیادہ ڈفرینٹ ٹائپس آپ کے سامنے رکھتی ہیں. جب ہم ڈیٹا انالیٹکس میں آتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمارے پاس اس ایوریج کی ایک سے زیادہ قسمیں. اس سیشن میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سی قسمیں ہیں. 600 تو ہم نہیں کرنے جا رہے، لیکن 2-3 تو ہمیں آنی چاہیے. یہ کہانی کا ایک رخ تھا. کہانی کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جب ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں یا جب ہم کوئی کسی کو انفارمیشن دیتے ہیں تو ہم ایک لفظ یوز کرتے ہیں، عام طور پہ ایسا تھا. جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ دکان پہ آپ گئے ہیں، مختلف دکانوں سے آپ نے قیمتیں پوچھی ہیں، تو گھر میں آ کے جب آپ کو رپورٹ کرنا ہے تو آپ یہ کہیں گے عام طور پہ مارکیٹ میں یہ ریٹ تھا. عام طور پہ یہ جو ہائٹس کی اگزامپل دی، عام طور پہ پاکستان کے مردوں کی ہائٹ اتنی ہوتی ہے. یہ جو عام طور کے اوپر جو ورڈ ہے اس کا جو اسٹیٹسٹیکل ٹرانسلیشن یا ڈیٹا انالیٹکس کا ٹرانسلیشن ہے اس کو ہم ایوریج بولتے ہیں. یہ ایوریج ہم کیلکولیٹ کرنے جا رہے ہیں. یہاں پہ ایک بات اور بتاتا چلوں کمپیوٹر پہ جانے سے پہلے کہ جس طرح فریکوینسی انالیسس کو میں نے آپ کے سامنے بولا تھا کہ یہ بذات خود
ایک کمپلیٹ انالیسس نہیں ہے بلکہ یہ ایک انٹرمیڈیٹ انالیسس کے طور پہ ہمارے سامنے آتا ہے. اسی طریقے سے یہ جو ڈیٹا سمری کا انالیسس ہے یہ بھی بذات خود ایک کمپلیٹ انالیسس نہیں ہے. یہ بہت سارے انالیسس کے طور پہ اوپر ان میں انٹرمیڈیٹ انالیسس کے طور پہ یوز ہوتا ہے. سو کمپلیٹ پکچر دیکھنے کے لیے تھوڑا سا مزید انتظار کرنا پڑے گا اسٹیٹسٹکس کے حوالے سے. ہم پہلے ڈیٹا سمری میں یہ ایوریج کو زیادہ ایکسپلور کرتے ہیں. آئیے کمپیوٹر پہ ہم چلتے ہیں اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے. یہ وہ ڈیٹا فائل ہے جس کے اوپر ہم فریکوینسی انالیسس کے لیے بھی کام کر رہے تھے. ابھی بھی ہم اسی ڈیٹا فائل کو یوز کریں گے. ایک کوشچن اپنے ذہن میں ہم رکھ لیتے ہیں جس کے اوپر ہم کام کریں گے تاکہ ہم ریفرنس کے طور پہ اس کو یوز کر سکیں. کوشچن میں یہ رکھ لیتا ہوں کہ یہ میرے پاس 5000 کسٹمرز کا ڈیٹا ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان کسٹمرز کی ایجز عام طور پہ کیا ہیں. یوزلی واٹ آر دی ایجز آف دیز کسٹمرز. اچھا یہاں پہ میں نے وہی ورڈ عام طور پہ یوز کیا جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو کہا کہ اسٹیٹسٹیکل ٹرانسلیشن اس کی کیا ہے, ایوریج. سو دوسرے معنوں میں کیا کرنا چاہتا ہوں, میں اس کی ایوریج کو فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں. ایوریج کس کی فائنڈ آؤٹ کرنا, ایجز کی. سو جو میرے پاس بائی دی اینڈ آف دی ڈے آنسر آئے گا وہ یہ ہوگا کہ عام طور کے اوپر اس دکان پہ اس اسٹور پہ جو کسٹمرز آتے ہیں ان کی ایجز کیا ہیں. سو جو کمانڈ ہم یوز کریں گے, ہم سب سے پہلے تو اسکرین کے کسی خالی حصے پہ چلے جائیں گے تاکہ ہم اپنا فنکشن جو ہے وہ کام کر سکیں, پرفارم کر سکیں. جی تو یہ میں ایک خالی حصے پہ آ گیا. مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ ایوریج کے لیے مجھے کون سی کمانڈ یوز کرنی ہے. اس کے لیے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ڈسکس کیا تھا کہ ہم ہیلپ کو یوز کریں گے. ہیلپ میں ہمارے پاس فنکشن لسٹ موجود ہے, ہم گوگل سرچ کو بھی یوز کر سکتے ہیں. سو یہاں پہ میں نے کمانڈ یوز کی ایوریج کی. جو ہی میں نے ایوریج لکھنا شروع کیا, از اکول ٹو کا نشان میں نے پہلے پریس کیا جو کہ سگنیفائی کرتا ہے کہ جو آگے چیز لکھی جا رہی ہے وہ ایک فنکشن ہے. تو ایک کمانڈ ہے, وہ کمانڈ ایوریج کی ہے, وہ میں نے آگے لکھی. اس کے بعد میں یہاں پہ وہ لکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایوریج کتنے نمبروں کی کیلکولیٹ کرنی ہے. تو ظاہر ہے ایوریج مجھے ایجز کی کیلکولیٹ کرنی ہے. تو میں یہاں پہ ایجز پہ دیکھتا ہوں تو یہاں پہ ایجز مجھے ای کالم پہ نظر آ رہی ہیں. کہاں سے لے کر کہاں تک ہیں, یہ E2 سے سٹارٹ ہوتی ہیں. E2 سے کیوں سٹارٹ ہوتی ہیں, کیونکہ E1 کے اوپر اس کی ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے, اور E2 سے سٹارٹ ہو کر E5001 تک یہ چلی جائیں گی. یہ ویلیوز میں نے لکھ لی. اس کے بعد یہ میرے پاس اس کی ایوریج ویلیو آ گئی ایج کی. اب ایج کی ایوریج ویلیو 46.93. اس کا کیا مطلب ہے, ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ ایوریج ٹرانسلیٹ کرتا ہے عام طور کے اوپر. تو میں یہ کہوں گا کہ عام طور کے اوپر کسٹمرز کی عمر تقریباً 47 ایئرس ہے. اچھا اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا, مجھے یہ فائدہ ہوگا کہ مجھے یہ پتہ چل گیا کہ اس دکان پہ آنے والے کسٹمرز زیادہ تر بڑی عمر کے ہیں, چھوٹی عمر کے نہیں ہیں. کیونکہ چھوٹی عمر ہوتی تو اس کی ایوریج کم آ رہی ہوتی. اچھا اس انفارمیشن کا مجھے کیا فائدہ ہوا, اس انفارمیشن کا مجھے یہ فائدہ ہوا کہ میں اگر اس دکان کی پروموشن پہ, اس دکان کی اپ لفٹ پہ, گروتھ پہ کوئی کام کرنا چاہوں گا تو میں کس کسٹمر کے اوپر فوکس کروں گا, کیا چھوٹی عمر کے کسٹمرز کے اوپر یا بڑی عمر کے کسٹمرز کے اوپر. جی بالکل بڑی عمر کے کسٹمر, کیونکہ مجھے یہ ایوریج بتا رہی کہ عام طور پہ اس اسٹور میں, اس دکان میں جو کسٹمرز آتے ہیں وہ 47 ایئرز ہے. 47 ایئر ایک بڑی عمر کے افراد کی ایج ہوتی ہے. سو یہاں سے ایوریج کا مجھے فائدہ ہوا کہ مجھے آئیڈینٹیفائی ہو گیا کہ اس دکان پہ جو کسٹمرز آتے ہیں ان کی ایج کیا ہے, عام طور پہ ان کی ایج کیا ہے. اگر میں یہی ایوریج کا فارمولا ان کی ایجوکیشن کے اوپر لگاؤں, جو ابھی میرے پاس دوسرے ویریبل موجود ہیں, یہاں پہ اگر میں پہلی رو میں دیکھوں اپنی سلائیڈ پہ تو ایج کالم میں مجھے ایجوکیشن نظر آ رہی ہے. اگر میں ایوریج کا فارمولا اس ایج کالم پہ لگاؤں گا تو میرے پاس آنسر کیا آئے گا کہ اس دکان کے جو کسٹمرز ہیں ان کی عام طور کے اوپر ایجوکیشن کتنی ہے. اس انفارمیشن کا کیا فائدہ ہوگا کہ مجھے یہ پتہ چل جائے گا
کہ میری دکان پہ آنے والے کسٹمر جو ہیں وہ زیادہ پڑھے لکھے ہیں، کم پڑھے لکھے ہیں، کون سے ہیں، تاکہ اگر اس دکان پہ میں کوئی پروڈکٹ رکھنا چاہوں تو کس قسم کی پروڈکٹ رکھوں گا. سو ایوریج کا ایک فائدہ مجھے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اوور آل سچویشن کیا ہے، اوور آل چیزیں کس طرف موو کر رہی ہیں. اس اسٹیٹسٹیکل انالیسس کے سٹارٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیسیژن میکنگ میں کام آتا ہے. تو یہاں پہ ہم ایک ڈیسیژن میکنگ کی طرف ایک سٹیپ لے سکتے ہیں کہ میری دکان پہ آنے والے جو کسٹمرز ہیں ان کی ایج کیا ہے، میری دکان پہ جو کسٹمرز آنے والے ہیں ان کی ایجوکیشن کیا ہے، یا جو دوسرے پیرامیٹر جو بھی اویلیبل ہے ہمیں ڈیٹا میں، ان کے حساب سے اگر ہمیں یہ انفارمیشن پہلے سے آ جائے تو ہم ایک بہتر ڈیسیژن لے سکیں. امید ہے کہ ایوریج آپ کو بہتر طور پہ سمجھ آ گئی ہوگی. جی سو اس سیشن میں ہم نے دیکھا کہ ڈیٹا کو سمرائز کیسے کرتے ہیں، ڈیٹا کو پریزنٹ کیسے کرتے ہیں. ہم نے جس ٹیکنیک کو فوکس کیا اس سیشن میں وہ ایوریج تھی. ایوریج کی مختلف ٹائپس ہم نے دیکھی اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوں.